حسن اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ ابھی میں نے یہیں سے بیٹھ کر جو کہ الیکٹرک کے سی او ہیں مونس الوی کو ٹیلی فون کیا، میں نے یہیں بیٹھے کہ ابھی ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں خود کھڑے رہ کر پارکنگ کا مسئلہ حل کرائیں اور فی الفور کرائیں۔ ابھی ڈی سی صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ پوچھا ہے اسی صاحب سے کہ ان کو بھی بلائیں ابھی فوراً، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں اگر ہم نے یہ جو ایس ایم ایز ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو اہمیت نہ دی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 77 سال میں ان چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اہمیت نہ دے کر دیکھ لیا کہ آج پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض ہو گیا، آج پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک عام آدمی اور ایک عام آدمی کا جو کاروبار ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو دوسرے ممالک کی طرح وسیع کرنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے لوگوں کو اہمیت دینی ہے، بڑا کرنا ہے، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی چھوڑ دیں۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ کل میں میاں چنو جا کر ارشد ندیم کے گاؤں ہو کر آیا ہوں۔ بغیر وسائل کے اس شخص نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین افواج پاکستان ہے، جس کی وجہ سے ہم مضبوط ہیں کہ ہماری سرحدیں مضبوط ہیں۔ کوئی آنکھ اٹھا کر ہماری سرحدوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا یہ جو نوجوان ہے یہ خود اتنا عقل مند ہے، اس کا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ بڑے ہو کے بغیر وسائل کے ارشد ندیم بن جاتا ہے، زہیب رند بن جاتا ہے، جو کہ ہمارے وہ دشمن ممالک جو کہ ہمیں معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہونے دینا چاہتے، جو بلوچستان میں ایک کے بعد ایک واقعات کرواتے ہیں تاکہ معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو، اسے زہیب رند جیسے لوگ منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور انڈیا کو، بھارت کو شکست اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک طرف زہیب رند شکست دے رہا ہے، ایک طرف ارشد ندیم شکست دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ یہ نوجوان مایوس نہ ہو اب، کیونکہ جو صبر اور محنت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ارشد ندیم کی طرح عزت اور وقار دیتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے میں آج اپنے نوجوانوں کو جو 24 کروڑ میں سے 62% ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کرتے رہو، رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو رونا اور گانا گایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، کوئی پاکستان ایسا شکار نہیں ہے۔ 24 کروڑ کے ملک میں یہ سب ہوتا ہے، ہاں ہمیں اسے بھی کنٹرول کرنا ہے، اسے بھی ختم کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جینا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا چھوڑ دیں، اور جو وسائل اللہ نے ہمیں اس ملک میں عطا کیے ہیں اسے کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ وسائل ہمارے ہیں، اور جب تک ان وسائل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔